گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ، ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو بیٹا اس کا مفہوم جس طرح الفاظ سے واضح ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اس کا ثانی بنانا، کہتے ہیں یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اگر کوئی ذات وحدہ لا شریک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سچی ہے، جو سچی ہے۔ تو بیٹا اس کا مفہوم ہم نے کیا سمجھا؟ اس کا مفہوم ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرا شعر، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہے کہ جتنی بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے۔ یعنی یہ شعر ہمیں بتا رہا ہے کہ وجود باری تعالیٰ، یہ شعر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ وجود باری تعالیٰ۔ تو بیٹا پہلے شعر میں رزق کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرے شعر میں وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، تیسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز، کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کی ایک ایک شے ہمیں وجود باری تعالیٰ کے متعلق بتا رہی ہے، ہمیں وجود باری تعالیٰ